सिद्दी पेट जिले के हुस्नाबाद में बीआरएस कायदीन ने एमएलसी के कविता की जानिब से हरीश राव पर किए गए तबसरों की मजम्मत की और के कविता की फ्लेक्सी को नजर आतिश कर दिया। जराये ने बताया कि बीआरएस कायदीन में एमएलसी के कविता की जानिब से हरीश राव के खिलाफ किए गए तबसरों को लेकर नाराजगी पाई जा रही है। मंगल को हुस्नाबाद के मल्ले चेटू चौराहे पर बीआरएस कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने हरीश राव पर किए गए तबसरों की मजम्मत करते हुए के कविता की फ्लेक्सी को नजर आतिश कर दिया। एहतजाजी बीआरएस कायदीन ने इंतबाह दिया है कि अगर पार्टी रहनुमाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। गांधी भवन में टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़, एमएलए दानम नागेंद्र, राज्यसभा के साबिक रुकन वो सीनियर लीडर के वीपी रामचंद्र राव और कई दीगर कायदीन ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 16वीं बरसी के मौके पर आंध्र प्रदेश में उनके आबाई जिले वयासार कड़पा में भी उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर में झीलों की बहाली के कामों में तेजी लाएं और 6 झीलों पर मुश्तमिल पहले मरहले को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मंगल को सुन्नम चेरुओ में मलबे की सफाई का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सैलाबी पानी के बहाव को आसान बनाने के लिए मुनासिब इनलेट बनाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि ओहदेदारों को शहर की झीलों की बहाली के कामों में तेजी लानी चाहिए और 6 झीलों पर मुश्तमिल पहले मरहले को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। एवी रंगनाथ का कहना था कि झीलों की बहाली से न सिर्फ सैलाब के पानी को बहाने में मदद मिलेगी बल्कि सीवरेज की आलूदगी को भी रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि पहले मरहले में हैदराबाद लेक्स एंड वाटर बॉडीज मैनेजमेंट अथॉरिटी 6 अहम झीलों को बहाल कर रही है, जिनमें शिवरामपल्ली में वाक़े बाम रुकनुद्दौला, माधापुर में तमीडीकुंटा, गुटाला बेगमपेट में सुन्नम चेरुवु, कुकटपल्ली में नल्ला चेरुवु, उपल में नल्ला पैदा चेरुवु और अंबरपेट का बतकम्मा कुंटा शामिल हैं। ये भी याद रहे कि 6 झीलों में से कुकटपल्ली के नल्ला चेरुवु और अंबरपेट के बतकम्मा कुंटा की बहाली के काम तकरीबन मुकम्मल किए जा चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 1 करोड़ रुपये से जायद के फंड्स जारी किए। तेलंगाना के 14 अजला में हालिया सैलाब की वजह से फौत होने वालों के अहले खाना को माली मदद फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने 1 करोड़ रुपये से जायद के फंड्स मंजूर किए हैं। सैलाब से मुतासिरा अजला में कामारेड्डी, मेदक, कोमराम भीम, आसिफाबाद, सूर्यापेट, यदाद्री भोंगिर, निजामाबाद, आदिलाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, मुलुगु, महबूब नगर, जगतियाल, निर्मल और सिरसिल्ला शामिल हैं। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को मंजूरशुदा रकम निकालने और बैंक अकाउंट में मुंतकिल करते हुए मुतासिरा खानदानों में रकम को तकसीम करने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश करने को कहा गया है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर की दुख्तर वो एमएलसी के कविता को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। भारत राष्ट्र समिति ने एक सनसनीखेज फैसला लेते हुए पार्टी के सरबराह वो साबिक वजीर आला केसीआर की दुख्तर वो एमएलसी की कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज की कविता ने साबिक वजीर हरीश राव और साबिक रुकन पार्लिमान संतोष कुमार के खिलाफ बयानात दिए थे और उन्हीं बयानात के पस मंजर में भारत राष्ट्र समिति ने ये फैसला लिया है। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया है। बयान कहता है कि एमएलसी के कविता की हालिया सरगर्मियों और पार्टी मुखालिफ इक़दामात के बास बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और पार्टी की आला क़यादत ने इस मामले को नहायत संजीदगी से लिया है।
پارٹی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی صدر KCR نے کویتا کو فوری طور پر پارٹی سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ BRS لیڈر امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کی۔ کہا، ریونت ریڈی کے پاس عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، اسی لیے وہ KCR کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سابق صدر نشین و BRS لیڈر امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی ہے۔ کلیشپورم پروجیکٹ پر اسمبلی میں ہونے والی بحث کا ذکر کرتے ہوئے امتیاز اسحاق نے کہا کہ ریونت ریڈی کے پاس عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، اسی لیے وہ KCR کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR پر انگلی اٹھانے سے پہلے ریونت ریڈی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر 80 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ امتیاز اسحاق نے کہا کہ ریونت ریڈی کی کلیشورم کمیشن رپورٹ ناکام ہو چکی ہے اور وہ چندرا بابو نائیڈو کی ہدایت پر CBI کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی دراصل چندرا بابو نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ BRS لیڈر نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی حکومت کانگریس کی نہیں بلکہ BJP حکومت کی مانند ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 6 ستمبر کو خیرتآباد گنیش شوبھا یاترا میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 6 ستمبر کو حیدرآباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ شہر حیدرآباد میں منعقد ہونے والی گنیش شوبھا یاترا میں شرکت کریں گے اور معظم جاہی مارکیٹ کے قریب جلسوں سے خطاب بھی کریں گے۔ گنیش نمجن کے بعد وہ تلنگانہ BJP کے سرکردہ قائدین کے ساتھ ITC کاکتیہ ہوٹل میں اجلاس بھی منعقد کریں گے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے ہنگامی حالات کے دوران مدد حاصل کرنے اور شکایت درج کرانے کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن متعارف کروائی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے کہا کہ شکایت درج کرانے اور ہنگامی حالات کے دوران مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن 1070 متعارف کروائی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عوامی خدمات کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ ہیلپ لائن شہریوں کو جھیلوں، نالوں، پارکس، سرکاری زمینوں اور عوامی استعمال کی اراضیات پر تجاوزات کے خلاف اطلاع دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کمشنر نے کہا کہ اگر لوگ اس طرح کی کسی بھی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر ہائیڈرا کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، شکایت کے علاوہ ٹول فری نمبر کے ذریعے قدرتی آفات سماوی کے دوران بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ شہریان حیدرآباد شدید بارش، درخت گرنے یا پھر آگ لگنے کے حادثات رونما ہونے پر 1070 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ وزیر برائے اقلیتی بہبود اڈلوری لکشمن کمار نے بازار گھاٹ میں ٹمریز جونیئر کالج فار بوائز کا افتتاح کیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے بازار گھاٹ علاقے میں لڑکوں کے ٹمریز جونیئر کالج کا قیام عمل میں آیا۔ منگل کو تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود اڈلوری لکشمن کمار نے کالج کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں حیدرآباد کی کلکٹر ہری چندنا، AIMIM نامپلی MLA محمد ماجد حسین، محکمہ اقلیتی بہبود کے پرنسپل سیکرٹری B شفیع اللہ، ٹمریز کے نائب صدر فہیم قریشی، کارپوریٹر ظفر خان، حیدرآباد DMO محمد الیاس کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی سے کے کویتا کو معطل کرنے کے بعد پارٹی دفاتر سے ان کی تصاویر، پوسٹرز اور بینرز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ BRS پارٹی کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR کی دختر کے کویتا کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں BRS پارٹی دفاتر سے ان کی تصاویر، پوسٹرز اور بینرز ہٹائے گئے ہیں۔ پارٹی کارکنان کو خود ان کے پوسٹرز کو اتارتے دیکھا گیا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ BRS سے معطل کیے جانے کے بعد کے کویتا MLC کی حیثیت سے بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کل یعنی 3 اگست کو قانون ساز کونسل کے اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کریں گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آسام کے کامروپ میں جاری بے دخلی مہم پر کہا کہ
اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے۔ آسام کے کامروپ میں بے دخلی مہم جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے، خاص نعرے لگائے جا رہے ہیں، انہیں خاص طبقہ کہا جا رہا ہے، میاں، نامعلوم اور مشکوک جیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور توہین آمیز الفاظ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ انہیں بے دخل کرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مولانا محمود مدنی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی ہے تو انہیں ملک بدر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر غیر ملکی کو ملک بدر کیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کو شک ہے تو شک دور کرنے کے کئی طریقے ہیں، وہ طریقہ کیوں اپنایا نہیں جا رہا ہے؟ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کسی غیر ملکی کا قیام برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دھرم کے آدھار پر لوگوں کو بانٹ کر ستہ پانے کے لیے، ستہ باقی رکھنے کے لیے لوگ خاص قسم کے نعرے دے کر، ایک وشیش ورگ بتا کر، میاں بتا کر، ان نون بتا کر، ڈاؤٹ فل بتا کر، ڈیروگیٹری الفاظ کا، ورڈز کا، شبدوں کا پریوگ کر کے، یوز کر کے، تو وہ ایٹیٹیوڈ صحیح معنوں میں ایوکشن کی اس باربرک طریقے سے ایکشن سے جتنا دکھ، اس سے زیادہ دکھ اس ایٹیٹیوڈ پہ ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ فل ہے تو ڈاؤٹ کلیئر کرنے کا طریقہ موجود ہے، آپ وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر کوئی فارینر موجود ہے تو اس کو ڈپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم تو اس کا وروଧ نہیں کرتے۔ کوئی فارینر ہو، بدیشی ہو، یہاں رہے، یہ ہم کو منظور نہیں، کبھی منظور نہیں۔ اس کو حیدرآباد میں گنیش جلوس کے دوران ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے جلوس کے راستوں پر موجود مساجد کو شامیانوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں گنیش تہوار کے سلسلے میں پولیس نے وسیع تر بندوبست کیے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس تیار ہے۔ شہر میں ہفتے کو گنیش مورتیوں کا وسرجن کیا جائے گا۔ گنیش جلوس جن راستوں سے ہو کر گزرے گا ان راستوں میں موجود مساجد کو بڑے بڑے شامیانوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی شرپسندی کو روکا جا سکے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر سال گنیش مورتیوں کے وسرجن کے موقع پر مساجد کو اسی طرح سے کپڑوں سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ یہ روایت کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ گنیش جلوس کے راستوں پر موجود مساجد کے علاوہ درگاہوں اور چیلوں کو بھی کپڑوں سے ڈھانکا گیا ہے۔ سنتوش نگر، چندرائن گٹا، فلک نما، شالی بنڈا، افضل گنج، بیگم بازار، نامپلی کے علاوہ دیگر علاقوں میں مساجد، درگاہیں، چیلے و دیگر مذہبی مقامات کپڑوں میں لپٹے دیکھے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر میں ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے حکام نے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں اور پولیس کی جانب سے ریپڈ ایکشن فورس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ حساس مقامات پر اضافی فورس دیکھی جا رہی ہے۔ مساجد کے علاوہ منادر کے قریب بھی سیکیورٹی فورسز تعینات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے گنیش جلوس کی تیاری کے سلسلے میں مہدی پٹنم میں ساؤتھ ویسٹ زون ڈی سی پی کے دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ تلنگانہ کانگریس حکومت نے مائنورٹی اسکالرشپ کی درخواستوں کو منظور نہیں کیا۔ جاریہ سال 1,21,805 درخواستیں موصول ہونے کے باوجود ایک بھی درخواست منظور نہ ہونے سے اقلیتی طلبہ مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔
تلنگانہ کانگریس حکومت اقلیتی طلبہ کے تئیں لاپرواہی برت رہی ہے. حکومت نے مائنورٹی اسکالرشپ کی درخواستوں کو منظوری نہیں دی ہے. اس سال ایک بھی اسکالرشپ منظور نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اقلیتی طلبہ شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں سے مائنورٹی اسکالرشپ کی درخواستیں منظور نہیں کی گئی ہے. مالی سال 2023-24 میں 1,54,725 درخواستیں موصول ہوئی تھی اور حکومت نے صرف 40 درخواستوں کو اسکالرشپ کی منظوری دی تھی. مالی سال 2024-25 میں 1,21,805 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، لیکن ایک بھی درخواست منظور نہیں کی گئی ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،